تو ڈاکٹر اعظم اور اس کے 5 ملازموں کو اس لڑکی سلانیہ نے ہلاک کیا ہے، حالانکہ ان ملازموں میں مسلح اور تربیت یافتہ افراد شامل تھے۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے انداز میں کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو وہ عام لڑکی نہیں ہو سکتی، وہ یقیناً تربیت یافتہ ایجنٹ ہوگی۔ عام لڑکی ایک آدمی کے سینے میں گولی تو اتار سکتی ہے، لیکن اس انداز میں قتل عام نہیں کر سکتی کہ اسے خراش تک نہ آئے۔ تم نے ہوٹل سے ان کا ریکارڈ حاصل کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں باس، مجھے صرف تجسس تھا، اس لیے میں نے اس سلسلے میں کام کیا ہے۔ مجھے اس کی اہمیت کا تو کوئی اندازہ ہی نہ تھا، اور نہ اب تک ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تو عمران نے اسے سرداور سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتا دیا۔ پھر تو آپ کا اندازہ درست ہے، یہ سب کچھ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا۔ کون آ سکتا ہے؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھیں، میں دیکھتا ہوں، ٹائیگر نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کو صفدر کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹائیگر سے بات کر رہا تھا، اور پھر چند لمحوں کے بعد صفدر اور کیپٹن شکیل سٹنگ روم میں داخل ہوئے تو عمران نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ ٹائیگر، اب کچن کی ڈیوٹی بھی تمہیں دینا ہوگی۔ وہاں چائے بنانے کا تمام سامان موجود ہے، اور کنوارے آدمی کو انڈے کا آملیٹ اور چائے بنانے کا فن تو بہرحال آتا ہی ہے۔ چائے بنا کر لاؤ، عمران نے کہا تو ٹائیگر سمیت سب ہنس پڑے، اور پھر ٹائیگر اسبات میں سر ہلاتا ہوا سٹنگ روم سے باہر چلا گیا۔ آج سپر ایجنٹ اور پاور ایجنٹ دونوں ہی اکٹھے میرے فلیٹ پر دھاوا بول چکے ہیں، اللہ خیر ہی کرے، عمران نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، پاک ایشیائی بین الاقوامی سرحدی حدود میں ایک جزیرہ ہے گرین پرل، کیا آپ وہاں گئے ہیں کبھی؟ صفدر نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے وہاں کی نیوی کی اسپیشل ورکشاپ کی تباہی کے بارے میں بتانے آئے ہو، عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، میں نے کوئی غلط بات کہی ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں عمران صاحب، دراصل راستے میں ہم سوچتے رہے ہیں کہ آپ ہماری بات سن کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اس کا آپ کو یقیناً علم نہیں ہوگا، لیکن آپ کو تو یہاں بیٹھے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے مجھے کہیں سے اطلاع ملتی ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے، اب مجھے الہام تو ہونے سے رہا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے سرداور سے ہونے والی بات چیت کے متعلق بتا دیا۔ ڈاکٹر اعظم کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ او ویری بیڈ، صفدر نے کہا۔ اس بارے میں مجھے بتانے ٹائیگر آیا تھا، عمران نے کہا، اور پھر ٹائیگر نے جو کچھ بتایا تھا وہ اس نے مختصر طور پر دہرا دیا۔ اسی لمحے ٹائیگر چائے کا فلاسک، پیالیاں اور چینی دان وغیرہ ٹرے میں رکھے کمرے میں داخل ہوا، اور اس نے ٹرے کو سائیڈ میز پر رکھا اور پھر چائے سرو کرنے میں مصروف ہو گیا۔ شکریہ ٹائیگر، تمہیں ہماری وجہ سے زحمت ہوئی، صفدر نے ٹائیگر سے کہا۔ یہ تو میرے لیے اعزاز ہے صفدر صاحب، آپ سب تو میرے آئیڈیل ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ارے بس لیڈیز کو آئیڈیل نہ بنانا، ورنہ صفدر اور تنویر دونوں تمہیں آئیڈیل بنا دیں گے، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، ہم نے وکٹر کا سراغ لگانے کی مہم کا آغاز کیا ہے، صفدر نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے چیف ویٹر کے گھر میں ملاقات کرنے سے لے کر نیوی آفیسرز کالونی پہنچنے تک کی تفصیل بتا دی۔ پھر کیا ہوا؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، نیوی آفیسرز کالونی میں ہم نے اس زاہد حمید کے بھائی ارباب حمید کی رہائش گاہ تلاش کر لی، لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ارباب حمید تو گرین پرل گیا ہوا ہے، البتہ زاہد حمید وہاں موجود تھا۔ ہم نے زاہد حمید کو گھیر لیا، اور پھر اس نے زبان کھول دی کہ اس نے ایک رومانیہ نژاد ایجنٹ رائٹ اور اس کے 2 ساتھیوں کو اپنے بھائی سے ملوایا، اور بھائی نے بھاری رقم لے کر انہیں نیوی کی اسپیشل ورکشاپ میں داخل ہونے کا نہ صرف خفیہ راستہ بتایا، بلکہ وہ انہیں اندر داخل ہونے میں مدد دینے کے لیے ان کے ساتھ بھی گیا ہے، اور اس کام کے عوض انہیں $20 لاکھ ملیں گے، جس پر ہم نے اسے بے ہوش کر دیا، اور پھر وہاں سے نکل کر ہم گرین پرل پہنچ گئے، لیکن وہاں پہنچ کر ہمیں پتہ چلا کہ وہاں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور نیوی انٹیلیجنس نے پورے جزیرے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور وہیں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ رات کو کسی نے اسپیشل ورکشاپ میں گھس کر وہاں موجود 4 افراد کو ہلاک کر دیا، اور ورکشاپ کی تمام مشینری کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، اور زاہد حمید کے بھائی جو سیکیورٹی آفیسر تھا
اس کی بھی لاش وہیں سے ملی ہے۔ اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا، جس پر ہم سمجھ گئے کہ یہ کام رائٹ اور اس کے ساتھیوں کا ہے۔ چنانچہ ہم واپس بندرگاہ پہنچے اور وہاں سے سیدھے ہلٹن ہوٹل گئے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ رائٹ اور اس کے ساتھی ہوٹل چھوڑ کر ایئرپورٹ گئے ہیں۔ ہم بھی ایئرپورٹ گئے تو وہاں سے پتہ چلا کہ وہ 12 بجے والی فلائٹ پر سوار ہو کر رومانیہ جا چکے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے ان کے کاغذات کی نقول حاصل کی اور وہیں ہمیں پہلی بار پتہ چلا کہ ان کے ساتھ ایک لڑکی سلانیہ بھی گئی ہے۔ یہ تو اب آپ نے بتایا ہے کہ سلانیہ نے ڈاکٹر اعظم کے خلاف کارروائی کی ہے۔ صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، وہ کاغذات کہاں ہیں؟ عمران نے کہا تو صفدر نے کوٹ کی جیب میں سے ایک لفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے لفافے میں سے کاغذات نکالے اور پھر انہیں کھول کر غور سے دیکھنے لگا۔ اس میں سلانیہ، رائٹ، فلپ اور جانسن کے کاغذات تھے اور ان کی تصاویر بھی ان کاغذات پر چسپاں تھیں۔ عمران نے ان کے پتے غور سے دیکھے اور پھر کاغذات میز پر رکھ دیے۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ سلانیہ، رائٹ اور ان کے 2 ساتھی یہ سب کسی تنظیم سے متعلق ہیں اور یہاں باقاعدہ مشن پر آئے تھے، اور یہ وہی مشن تھا جس کے بارے میں رومانیہ کے چیف سیکرٹری نے سر سلطان کو بتایا تھا۔ تم لوگوں نے واقعی کام کیا ہے۔ تم دونوں اور ٹائیگر ان تک پہنچ گئے، لیکن تمہیں دیر ہو گئی اور یہ لوگ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن میں یہ کاغذات چیف کو بھجوا دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ چیف انہیں بہرحال تلاش کروا لے گا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کا تعلق کس تنظیم سے ہے اور یہ آپریشن انہوں نے کیوں کیا ہے۔ عمران نے کہا، اس کا مطلب ہے عمران صاحب کہ آپ فوری طور پر ان کے خلاف کام نہیں کرنا چاہتے۔ صفدر نے کہا، میری سرداور سے بات ہوئی ہے۔ جس فارمولے کو ختم کرنے کا مشن یہ لوگ لے کر آئے تھے، اس کا بنیادی فارمولہ پہلے ہی سرداور کی تحویل میں ہے۔ اس لیے ان کے مشن کامیاب ہو جانے کے باوجود، سوائے اس نقصان کے کہ ایک قابل سائنسدان ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا ہے اور نیوی ورکشاپ کے لوگ بھی ہلاک کیے گئے ہیں، لیکن وہ پاک ایشیا کو اس فارمولے سے محروم کر دینے میں کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے ان کے پیچھے فوری بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل اور ٹائیگر تینوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی سارج سینٹر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پولینڈ کی ایک محل نما کوٹھی کے ایک کمرے میں ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا خوش رو نوجوان کرسی پر بیٹھا سامنے موجود ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اس کے جسم پر گہرے نیلے رنگ کا سوٹ تھا۔ چہرے مہرے سے وہ کسی ایکشن فلم کا ہیرو دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سنہرے گھنگریالے بال اس کے شانوں تک آ رہے تھے۔ یہ مارک تھا، سارج ایجنسی کا چیف آپریشنل ایجنٹ۔ وہ دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیوں میں کام کر چکا تھا اور اسے ناقابل تسخیر ایجنٹ سمجھا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ مارشل آرٹ میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ بہترین نشانے باز بھی تھا۔ اس نے اپنا ایک علیحدہ سیکشن بنایا ہوا تھا جس میں ایک لڑکی مانی بھی شامل تھی، جو اس کی پرسنل سیکرٹری، فون سیکرٹری ہونے کے ساتھ ساتھ گرل فرینڈ بھی تھی۔ مانی بے حد سمارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی خوبصورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بھی مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ لے رکھی تھی اور اس کا نشانہ بھی بہترین تھا۔ وہ نڈر، بے خوف اور دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ حالات کا بہترین انداز میں تجزیہ کرنے میں بھی طاق تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مارک ہر اہم مشن میں اسے اپنے ساتھ ضرور رکھتا تھا۔ ویسے تو مانی ہر وقت مارک کے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن گزشتہ کئی دنوں سے وہ اپنے آبائی قصبے گئی ہوئی تھی، جہاں اس کی بوڑھی ماں رہتی تھی اور جس کی بیماری اب آخری سٹیج پر تھی۔ مارک کے پاس بھی ان دنوں کوئی کام نہیں تھا، اس لیے اس نے مانی کو جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اب وہ حقیقتاً اسے بے حد مس کر رہا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ کس طرح اس سے رابطہ کر کے اسے واپس بلائے کہ سائیڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ مارک بول رہا ہوں، مارک نے ٹی وی پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ کراس زیرو۔ دوسری طرف سے ایک مشینی سی آواز سنائی دی تو مارک بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے ریسیور رکھا اور اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس کے ایک خفیہ خانے سے ایک باکس نکالا
اور پھر الماری بند کر کے اس نے باکس کو اپنے سامنے میز پر رکھ کر اس کا ڈھکن کھول کر اندر موجود ایک بٹن پریس کیا تو باکس کے کھلے ہوئے حصے پر سرخ رنگ کی لہریں سی دوڑنے لگیں۔ چند لمحوں بعد ان لہروں کا رنگ نیلا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی سیٹی کی آواز باکس میں سے سنائی دینے لگی۔ مارک خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ان لہروں کی وجہ سے ہیڈ کوارٹر میں اسے دیکھا جا رہا ہوگا اور اس کا مکمل تجزیہ ہو رہا ہوگا۔ چند لمحوں کے بعد لہروں کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ اب سبز رنگ کی لہریں باکس کے اوپر والے حصے میں مسلسل چمک رہی تھیں۔ مارک بول رہا ہوں، مارک نے لہروں کا رنگ سبز ہوتے ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہیڈ کوارٹر کالنگ یو، ایک مشینی آواز باکس میں سے سنائی دی۔ میں ہیڈ کوارٹر سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مارک نے کہا۔ نمبر نوٹ کرو، اس مشینی آواز نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک طویل نمبر بتانا شروع کر دیا۔ اوکے، مارک نے کہا تو لہریں نکلنا بند ہو گئیں۔ تو مارک نے باکس کو بند کر دیا اور پھر اسے اٹھا کر وہ ایک بار پھر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کے خفیہ خانے میں باکس کو دوبارہ رکھا اور پھر الماری بند کر کے وہ واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹی وی وہ پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہی ریسیور اٹھایا اور وہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو اسے بتائے گئے تھے۔ یس، رابطہ ہوتے ہی ایک مشینی آواز سنائی دی۔ مارک بول رہا ہوں، کوڈ 11، مارک نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے وہی مشینی آواز سنائی دی اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ مارک، ہیڈ کوارٹر سے فلٹن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی، لیکن لہجہ دوستانہ تھا۔ فرمائیے، اس بار تو بڑے عرصے کے بعد آپ نے مارک کو یاد کیا ہے، مارک نے بھی قدرے بے تکلفانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اسپیشل ایجنٹ ہو، اس لیے اسپیشل مشنز پر ہی تمہیں مامور کیا جا سکتا ہے، دوسری طرف سے اسی بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا۔ یہ تو ہیڈ کوارٹر کی قدر شناسی ہے، بہرحال حکم فرمائیں، مارک نے کہا۔ پاک ایشیا میں سارج ایجنسی نے ایک مشن مکمل کیا ہے۔ اس مشن کے تحت ایٹامک سب میرین کو خفیہ رکھنے والے ایک آلے اور اس کو ایجاد کرنے والے سائنسدان کو اور وہ جس لیبارٹری میں کام کرتا تھا اس لیبارٹری سمیت سب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ہمیں فارمولہ نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس فارمولے پر اسرائیل میں کام مکمل ہونے کے قریب ہے، اس لیے سائنسدان کو ہلاک اور فارمولے سمیت لیبارٹری کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس آلے کا بنیادی فارمولہ ایک سائنسدان سرداور کی تحویل میں ہے اور وہ اس فارمولے پر کسی اور لیبارٹری میں کام کروانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بنیادی فارمولہ ہم اس سائنسدان کی تحویل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس سائنسدان کا نام جیسے میں نے بتایا ہے کہ سرداور ہے اور وہ پاک ایشیا کا سب سے سینئر سائنسدان ہے اور ریڈ لیبارٹری کا انچارج ہے۔ باقی کام تمہیں کرنا ہوگا، فلٹن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ فارمولے کا کیا نام ہے؟ مارک نے پوچھا۔ SM1 فارمولے کا تعلق ایٹامک آبدوزوں سے ہے، تمہیں فائل مل جائے گی جس میں تمام تفصیلات درج ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس مشن کے سلسلے میں کوئی بھنک پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے کانوں میں نہ پڑے، ورنہ وہ اسرائیل کے خلاف بھی کام کر سکتے ہیں، فلٹن نے کہا۔ آپ فائل بھیج دیں، میں جس قدر جلد ممکن ہو سکا پاک ایشیا پہنچ کر مشن مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ بھی آپ کی ہدایات کے مطابق، مارک نے جواب دیا۔ فائل میں پاک ایشیا کے ایک خصوصی گروپ کے بارے میں بھی تفصیل موجود ہوگی جس کا وہاں کی سائنسی لیبارٹریوں سے گہرا تعلق ہے۔ یہ گروپ اس مشن کے سلسلے میں تمہاری بھرپور معاونت کرے گا، اسے ہدایات بھیج دی جائیں گی، لیکن مشن تم نے انتہائی تیز رفتاری سے اور ہر طرح سے بے داغ انداز میں مکمل کرنا ہے، فلٹن نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا باس، آپ کی توقع سے بڑھ کر بہتر کام ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، مارک نے کہا۔ اوکے، وش یو گڈ لک، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو مارک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور پھر سائیڈ پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے چند بٹن پریس کر دیے۔ یس باس، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جیگر، ہیڈ کوارٹر کی طرف سے نیا مشن سونپا گیا ہے، تم، مانی اور دوسرے ساتھیوں کو الرٹ کر دو، اور ہیڈ کوارٹر سے ایک فائل بھیجی جا رہی ہے، اس لیے فائل ریسیور کو آن کر دو، جیسے ہی فائل ریسیو ہو اسے میرے پاس بھجوا دو، مارک نے کہا۔ یس باس،
کیا میڈم مانی کو صرف الرٹ کرنا ہے یا اسے کال کر کے آپ کے آفس بھیجوانا ہے؟ جیگر نے کہا نہیں، اسے میرے پاس بھجوا دو تاکہ اسے اس مشن کے بارے میں ڈسکشن ہو سکے، لیکن فائل کے بعد، پہلے نہیں، مارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، جیگر نے جواب دیا تو مارک نے انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا اور پھر میز پر موجود شراب کی بوتل اٹھا لی، لیکن دوسرے لمحے اس نے بوتل واپس رکھ دی اور میز کی سب سے نچلی دراز کھول کر اس نے اس میں موجود ایک فائل باہر نکالی اور اسے کھول کر اس میں موجود کاغذات کو الٹنے پلٹنے لگا۔ اس فائل میں دنیا کے تمام ملکوں کے تفصیلی نقشے موجود تھے۔ جلد ہی اسے پاک ایشیا کا نقشہ مل گیا اور پھر اس نقشے کو فائل سے نکال کر اس نے فائل واپس دراز میں رکھی اور نقشے کو میز پر پھیلا کر وہ اس پر جھک گیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب عادت احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، آج آپ بے حد سنجیدہ نظر آ رہی ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ کہتے ہیں سنجیدہ آدمی کو روزی بڑی وسعت سے ملتی ہے جبکہ مسخرے اکثر بھوکے مرتے ہیں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ سنجیدگی کا روزی سے کیا تعلق عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، پروفیسر صاحبان کو دیکھو کس قدر سنجیدہ ہوتے ہیں، اپنی شادی کے روز بھی منہ بسورے بیٹھے نظر آتے ہیں اور اسی لیے انہیں بڑی بھاری تنخواہیں ملتی ہیں جبکہ سرکس کا جوکر سب سے کم تنخواہ لیتا ہے۔ عمران نے باقاعدہ دلیل دیتے ہوئے کہا، وہ تنخواہیں تو ان کے علم کی وجہ سے ملتی ہیں، سنجیدگی کی وجہ سے تو نہیں ملتی۔ بلیک زیرو بھی باقاعدہ دلیل پر اتر آیا تھا۔ مجھے تو اتنی ڈگریاں رکھنے کے باوجود ایک بڑا چیک آج تک نہیں ملا، اگر معاوضے علم کی بنا پر ملا کرتے تو مجھے بھی لازماً بڑا چیک ملتا، لیکن ملتا کیا ہے، چڑیا کی چونچ میں دانہ یا اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اب سنجیدہ ہو کر دیکھا جائے، شاید کہ بہار آ جائے۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ اگر آپ اسی طرح سنجیدہ رہے تو جو ملتا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے وہ کیوں؟ عمران نے چونک کر اور قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ آپ کو سنجیدہ دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہیں اور بیمار آدمی کو مشن پر نہیں بھیجا جاتا، ہسپتال بھیجا جاتا ہے، جس سے آمدن کے بجائے الٹا خرچ ہوتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ارے میری توبہ، میں تو سوچ رہا تھا کہ اتنا سنجیدہ ہو جاؤں گا کہ ایک ہی بڑے چیک سے سارے بکھیڑے ختم ہو جائیں گے، مگر تم نے تو الٹا لٹیا ہی ڈبو دی ہے۔ تمہارے دونوں کان کیوں اوپر نیچے ہو گئے ہیں؟ بات کرتے کرتے عمران نے یکلخت انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوپر نیچے کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے کانوں کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ بس بس اسی طرح کان پکڑے رہو تاکہ میں سنجیدہ نہ ہو سکوں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار شرمندہ سے انداز میں ہنس پڑا۔ آپ نے اپنے کان پکڑنے کے بجائے الٹا میرے کان پکڑوا دیے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے تو دونوں کان ایک ہی سیدھ میں ہیں، میں نے ایک روز باقاعدہ ناپے تھے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ نے کیوں ناپے تھے؟ کیا آپ کو کوئی شک پڑ گیا تھا؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں جب بھی دھوپ کا چشمہ لگاتا تھا وہ ٹیڑھا ہو جاتا تھا، میں بڑا پریشان ہوا کہ شاید ایک کان نیچے اتر آیا ہے اور دوسرا اوپر چڑھ گیا ہے، لیکن ناپنے سے دونوں کان برابر تھے۔ پھر میں نے چشمے کو چیک کیا تو چشمہ بذات خود ٹیڑھا تھا، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، عمران موجود ہے یہاں؟ سر سلطان کی متوحش سی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ میں علی عمران بول رہا ہوں سر سلطان، یہ آپ کے لہجے میں پریشانی کیوں ہے؟ عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا تو بلیک زیرو بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سرداور ہسپتال میں ہیں، ان کی حالت بے حد خراب ہے، انہیں گولیاں ماری گئی ہیں، سر سلطان نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ او کب، کیسے؟ عمران نے اس بار خود متوحش سے لہجے میں کہا۔ وہ اپنی رہائش گاہ پر تھے کہ صبح ان کے ایک اسسٹنٹ نے انہیں فون کیا، لیکن کسی نے فون اٹینڈ نہ کیا تو وہ اسسٹنٹ جسے سرداور سے انتہائی ضروری کام تھا خود ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ وہاں ان کے سیکیورٹی گارڈ اور ملازموں کی لاشیں پڑی تھیں۔ سرداور ایک کمرے میں انتہائی زخمی حالت میں فرش پر پڑے تھے، ان پر خاصا تشدد کیا گیا تھا اور انہیں گولیاں ماری گئی تھی۔
لیکن وہ ابھی زندہ تھے، چنانچہ ان کے اسسٹنٹ نے فوری ہائی رینک آفیسرز ہسپتال فون کر کے ایمبولینس اور ڈاکٹرز منگوائے، اور پھر ڈاکٹر نے ابتدائی ٹریٹمنٹ وہیں ان کی رہائش گاہ پر دی اور پھر انہیں ہسپتال پہنچایا، جہاں ان کا 4 گھنٹوں تک آپریشن ہوتا رہا، لیکن ابھی تک ان کی حالت پوری طرح خطرے سے باہر نہیں۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی ہے تو میں سیدھا ہسپتال گیا اور وہاں انہیں دیکھ کر اب واپس آیا ہوں۔ پولیس ان کی رہائش گاہ پر کام کر رہی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک یورپی آدمی کی لاش بھی وہاں سے ملی ہے۔ وہ شاید سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے۔ اس کی جیب سے جو پرس نکلا ہے اس کے اندر موجود کاغذات کی روح سے اس کا نام رابرٹ ہے اور وہ پولینڈ کا رہائشی ہے۔ اور ہاں، پولیس نے بتایا ہے کہ سرداور کی رہائش گاہ میں ان کے آفس کی ایک دیوار میں موجود خفیہ سیف بھی کھلا ہوا ملا ہے۔ اس سیف میں فائلیں اور کاغذات موجود ہیں، نہ جانے وہ وہاں سے کیا نکالا گیا ہے۔ اب سرداور ہوش میں آئیں گے تو معلوم ہوگا۔ سر سلطان نے تفصیل سے سب کچھ بتاتے ہوئے کہا۔ او ویری بیڈ، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور سرداور پر قیامت گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور زندگی دے۔ میں ہسپتال پہنچ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ابھی چند گھنٹوں تک انہیں ہوش نہیں آ سکتا، کیونکہ ڈاکٹروں نے انہیں خود طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگائے ہیں، اس لیے تم ہسپتال کے بجائے ان کی رہائش گاہ پر پہنچو۔ وہاں پولیس انسپکٹر رحمت علی انچارج ہے۔ پولیس کے بڑے بڑے افسران بھی وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ میں نے انسپکٹر کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہے، اس لیے تمہیں وہاں تمام ضروری سہولیات ملیں گی، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہلے رہائش گاہ پر جاتا ہوں، پھر وہاں سے ہسپتال جاؤں گا، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں سنجیدہ کیوں ہوں، تو آج صبح سے نہ جانے کیوں مسکرانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اب سمجھ میں آئی ہے یہ بات کہ مجھ پر سنجیدگی کا دورہ کیوں پڑا ہوا تھا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور تقریباً دوڑتا ہوا باہر برآمدے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل کے خفیہ راستے سے نکل کر تیزی سے سرداور کی رہائش گاہ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی، کیونکہ سرداور پر اس انداز میں حملہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ سرداور کی رہائش گاہ پر پہنچا تو وہاں باہر اور اندر پولیس ہی پولیس نظر آ رہی تھی۔ عمران نے کار روکی اور نیچے اتر کر وہ آگے بڑھا۔ جی صاحب، ایک پولیس کے سپاہی نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر رحمت علی کہاں ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ آئی جی اور ایس پی صاحب کے ساتھ اندر ہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ جاؤ، جا کر اسے کہو کہ علی عمران آیا ہے، میرے بارے میں اسے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان نے فون کیا تھا، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو سپاہی بے اختیار چونک پڑا۔ یس سر، آپ آئیے سر، انہوں نے ہمیں پہلے ہی آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، سپاہی نے اس بار انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ عمران کو ساتھ لیے کوٹھی میں داخل ہوا تو برآمدے میں ہی آئی جی اور ایس پی پولیس موجود تھے، ان کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں ایک انسپکٹر بھی موجود تھا۔ سپاہی نے سلوٹ کرتے ہوئے اسے عمران کے بارے میں بتایا تو انسپکٹر نے آئی جی اور ایس پی کو عمران کے بارے میں بتایا۔ او، تو آپ ہیں علی عمران صاحب جو سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہیں، آئی جی نے بے اختیار آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ آپ ذرا مجھ سے دور رہیں، اماں بی کا کہنا ہے کہ پولیس سے جتنا دور رہا جائے آدمی اتنا ہی عافیت میں رہتا ہے، اور میرا نام علی عمران صاحب نہیں بلکہ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن ہے۔ عمران نے الٹا 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو ایس پی اور انسپکٹر دونوں کے چہرے عمران کی بات سن کر غصے سے سرخ ہو گئے، جبکہ آئی جی کے چہرے پر خجالت کے تاثرات ابھر آئے۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئے، اماں بھی کہتی ہیں پولیس کی دوستی بھی اچھی نہیں اور ناراضگی بھی اچھی نہیں ہوتی، اس لیے پلیز آپ ناراض بھی نہ ہوں، صرف اتنا بتا دیں کہ وہ یورپی آدمی جو مارا گیا ہے اس کی لاش کہاں ہے؟ عمران نے کہا تو آئی جی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ انسپکٹر انہیں لاش دکھاؤ، آئی جی نے غصیلے لہجے میں انسپکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے یہ انسپکٹر ہے یا کسی مردہ خانے کا انچارج کہ دوسروں کو لاشیں دکھاتا رہتا ہے؟ ویسے آئی جی صاحب، میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی لاشیں دیکھی ہیں، لیکن مجھے آج تک ان سے خوف نہیں آیا، کیونکہ جس طرح پولیس مجرموں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اسی طرح لاشیں بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آئیے انسپکٹر صاحب، آپ مجھے لاش دکھائیں، پہلے ہی کافی وقت ضائع ہو گیا ہے۔ عمران نے آخری بات انسپکٹر سے مخاطب ہو کر کہی۔ یس سر، آئیے سر، انسپکٹر نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمران اس کے پیچھے آگے بڑھ گیا۔
یہ مسخرہ، نہ جانے کیوں اس کی اتنی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ عمران کے کانوں میں آئی جی کی ہلکی سی آواز پڑی۔ یہ سر عبد الرحمان ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا اکلوتا بیٹا ہے جناب، اس لیے۔ ایس پی کی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں پہنچا تو وہاں لاشیں موجود تھیں، ان پر سفید کپڑے ڈالے گئے تھے۔ انسپیکٹر نے ایک سائڈ پر پڑی ہوئی لاش کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ یہ واقعی یورپی آدمی تھا۔ عمران نے جھک کر غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کی جیب سے نکلنے والا سامان کہاں ہے؟ عمران نے کہا تو انسپیکٹر نے ایک سائڈ پر رکھی ہوئی میز پر موجود پرس اٹھا کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے اس میں سے کاغذات نکالے اور انہیں دیکھنے لگا۔ پھر اس نے پرس کو الٹا کر کے جھاڑا تو اچانک ایک کارڈ کا چھوٹا سا کونا اسے ایک تھوڑی سی پھٹی ہوئی جگہ سے نظر آنے لگا۔ یہ پرس کی کوئی خفیہ جیب تھی جو جھاڑنے کی وجہ سے شاید کچھ کھل گئی تھی۔ عمران نے چند لمحوں کی کوشش کے بعد اسے کھولا تو اس میں سے ایک سفید رنگ کا مستطیل شکل کا کارڈ موجود تھا۔ عمران نے کارڈ نکال کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن کارڈ دونوں اطراف سے سفید اور بے داغ تھا۔ اس پر کسی قسم کا کوئی نشان تھا اور نہ ہی کوئی تحریر۔ آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ اچانک عمران نے انسپیکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، مگر انسپیکٹر اس اچانک اور غیر متعلقہ سوال پر بے اختیار چونک پڑا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس پھر لائٹر یا ماچس ہوگی، وہ مجھے دے دیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس، لائٹر ہے سر۔ انسپیکٹر نے جلدی سے جیب سے لائٹر نکال کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور پھر لائٹر جلا کر اس نے اس سفید کارڈ کے نیچے اتنے فاصلے پر رکھا کہ شعلے کی گرمی کارڈ تک پہنچ جائے، لیکن کارڈ جلے نہیں۔ انسپیکٹر حیرت بھرے انداز میں اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ عمران کی نظریں کارڈ پر جمی ہوئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ کارڈ کے درمیان ایک لفظ ابھرنے لگا۔ سارج۔ عمران نے اس لفظ کو پڑھتے ہوئے کہا۔ جی، کیا مطلب؟ انسپیکٹر نے چونک کر کہا۔ کچھ نہیں، یہ لیجئے اپنا لائٹر، اور یہ پرس بے شک سرکاری تحویل میں ہے، لیکن کاغذات اور کارڈ میرے پاس رہے گا، عمران نے کہا۔ یس سر، انسپیکٹر نے کہا اور لائٹر لے کر جیب میں ڈال لیا۔ اب آپ مجھے وہ کھلا ہوا سیف دکھا دیں، عمران نے کاغذات اور کارڈ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یس سر، آئیے سر، انسپیکٹر نے کہا اور عمران کو لے کر ایک اور کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ یہاں بیٹھ کر سرداور یقیناً اپنا آفس ورک کرتے ہوں گے۔ وہاں دیوار میں ایک کھلا ہوا سیف صاف نظر آ رہا تھا۔ سیف میں فائلیں ہی فائلیں بھری ہوئی تھیں، البتہ ان کی ترتیب خراب ہو رہی تھی۔ چند فائلیں نیچے فرش پر پڑی ہوئی تھیں۔ عمران نے جھک کر فرش پر پڑی ہوئی فائلیں اٹھا کر واپس سیف میں رکھیں اور سیف بند کر دیا۔ اس میں انتہائی ضروری اور قیمتی فائلیں ہیں، اس لیے اس کو بند کر دینا ضروری ہے، عمران نے کہا اور انسپیکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب سے عمران نے آئی جی سے مذاق کیا تھا، تب سے انسپیکٹر کم سے کم بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران سمجھ گیا تھا کہ مجرموں نے اس سیف سے یقیناً کوئی فائل حاصل کی ہے اور وہ اس فائل کی غرض سے ہی یہاں آئے تھے۔ اب یہ کون سی فائل ہو سکتی ہے، یہ تو سرداور ہوش میں آ کر ہی بتا سکیں گے۔ پھر عمران سمیت انسپیکٹر واپس باہر آ گیا تو آئی جی اور ایس پی دونوں واپس جا چکے تھے۔ عمران بھی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار ہائی رینک آفیسرز ہسپتال میں داخل ہو رہی تھی۔ یہاں کا انچارج ڈاکٹر شمسی تھا، جو عمران سے بہت اچھی طرح واقف تھا، کیونکہ اسپیشل ہسپتال میں وہ کافی عرصہ ڈاکٹر صدیقی کے تحت کام کر چکا تھا۔ او عمران صاحب، آپ؟ ڈاکٹر شمسی نے عمران کے آفس میں داخل ہوتے ہی چونک کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شکریہ ڈاکٹر شمسی صاحب، سرداور کا کیا حال ہے؟ عمران نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، ان کی حالت سٹیبل نہیں ہو رہی۔ اصل میں وہ بزرگ آدمی ہیں اور گولیاں ان کے دل میں ماری گئی تھیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے کہ دونوں گولیاں پسلیوں میں اٹک کر رخ بدل گئی، ورنہ تو سرداور دوسری سانس بھی نہ لے سکتے تھے۔ البتہ زیادہ خون بہہ جانے اور زیادہ وقت گزر جانے کی وجہ سے گولیوں کا زہر پھیل گیا ہے، ڈاکٹر شمسی نے تفصیل سے سرداور کی حالت بتاتے ہوئے کہا، اور عمران ان کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ سرداور کا بچنا ڈاکٹر شمسی کے نزدیک محال ہے، تو بے اختیار اس کا دل بھر آیا۔ ڈاکٹر صاحب، جائے نماز تو ہوگی یہاں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہے، کیوں؟ ڈاکٹر شمسی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
اماں بی کا حکم ہے کہ جب ایسا موقع آئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، وہ قادر مطلق ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ مضطرب دل کی پکار سنتا ہے۔ میں بھی 2 نوافل پڑھ کر سرداور کی زندگی کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے قدرے رندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ سچ کہا آپ کی اماں بی نے، وہ واقعی قادر مطلق ہے، ڈاکٹر شمسی نے کہا، اور عمران کو سائٹ پر موجود ریٹائرنگ روم میں لے آیا۔ یہاں فرش پر بچھے ہوئے قالین کی سائڈ میں جائے نماز موجود تھی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، عمران نے کہا، اور وہ پھر باتھ روم میں وضو کرنے چلا گیا۔ وضو کر کے واپس آ کر اس نے جائے نماز کو قبلے کے رخ بچھایا اور 2 نوافل نماز کی نیت کر کے اس نے نماز پڑھی، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ سے سرداور کی زندگی کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگتے مانگتے اس کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگے۔ اسے سرداور کی محبت و شفقت بھری باتیں یاد آنے لگیں، اور پھر وہ اور زیادہ گڑ گڑا کر ان کی صحت کے لیے دعائیں مانگنے لگ گیا۔ پھر اسے دعائیں مانگتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔